رات، طوفانی سمندر، کشتی لہروں کے رحم، اور ایک نبی جو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ کیا واقعی ایک انسان زندہ مچھلی کے پیٹ میں رہ سکتا ہے؟ کیا یہ سزا تھی یا اللہ کی خاص رحمت؟ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین خاموش تھی مگر آسمان سن رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہیں نینوے کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ قرآن کریم سورت یونس اور سورت الانبیاء میں ان کا ذکر موجود ہے۔ نینوے ایک بڑی اور خوشحال بستی تھی، مگر اس بستی کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ وہ بت پرستی کرتے تھے، نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور حق سننے کو تیار نہ تھے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیں۔ یہ دعوت صرف الفاظ نہیں تھی، یہ ایک آزمائش تھی۔ مرکزی کہانی منظر اول، دعوت اور انکار۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، نرمی سے، سختی سے، دلیل سے، خوف دلانے سے، مگر قوم نے مذاق اڑایا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ قرآن کریم سورۃ الصافات آیت 139 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یونس رسولوں میں سے تھے۔ انہوں نے پوری دیانت سے دعوت دی، مگر جب قوم نہ مانی تو یونس علیہ السلام دل گرفتہ ہو گئے۔ انہوں نے شہر چھوڑ دیا، بغیر اس کے کہ اللہ کی طرف سے آخری حکم آتا۔ یہ ایک انسانی لمحہ تھا۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں۔ کشتی اور قرعہ اندازی۔ یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ سمندر پرسکون تھا، مگر اچانک طوفان اٹھا، کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی والوں نے کہا، ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے؟ قرعہ اندازی ہوئی، نام آیا یونس علیہ السلام کا۔ سورۃ الصافات آیت 141 میں ہے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہی نکلے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر انہی کا نام آیا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ خود سمندر میں کود گئے۔ منظر سوم، مچھلی کا نگل لینا۔ پانی سرد تھا، لہریں بلند تھیں، اور پھر ایک عظیم مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ قرآن سورۃ الصافات آیت 142 میں فرماتا ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ ملامت کے مستحق تھے۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ اصلاح تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا تھا، اوپر سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں اللہ فرماتا ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے اندھیروں میں پکارا۔ وہ پکار کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ مکمل اعتراف تھا، یہ عاجزی تھی، یہ توبہ تھی۔ منظر چہارم، قبولیت کی گھڑی۔ وہ اندھیرا ختم نہیں ہوا تھا، مگر دعا قبول ہو گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت 88 میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ اور پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ وہ کمزور تھے، بیمار تھے، تنہا تھے، مگر اللہ نے ان پر کدو کی بیل اگا دی۔ سورۃ الصافات آیت 146 میں ذکر ہے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، یہ اللہ کی رحمت تھی جو سزا کے بعد نہیں، اصلاح کے بعد آتی ہے۔ منظر پنجم، قوم کی واپسی۔ ادھر نینوے میں کچھ اور ہو رہا تھا۔ جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، قوم گھبرا گئی۔ انہوں نے اجتماعی توبہ کی۔ قرآن سورت یونس آیت 98 میں ذکر کرتا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ
फनफ़ाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। यूनुस की कौम वो वाहिद कौम थी जिसने इज्तिमाई तौर पर तौबा की और अज़ाब टल गया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए, कौमें ईमान ला चुकी थी, दावत मुकम्मल हो गई, मगर एक मुख्तलिफ अंदाज से। वो लम्हा याद कीजिए, एक इंसान मछली के पेट में, मुकम्मल अंधेरे में, कोई मददगार नहीं, कोई साथी नहीं, सिर्फ अल्लाह और वो दुआ जो क़यामत तक हर परेशान दिल को सिखाई गई। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। ये सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, ये एक ज़िंदा सबक है। नतीजा और सबक। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, जल्दबाज़ी ख़तरनाक है, नबी भी अगर जल्दी करें तो तंबीह होती है। दूसरी, मायूसी ईमान नहीं, अंधेरे जितने भी गहरे हों, अल्लाह की रहमत उनसे बड़ी है। तीसरी, तौबा दरवाज़ा खोल देती है। आज हम भी अपने अंधेरों में हैं, गुनाहों के अंधेरे, मायूसी के अंधेरे, परेशानी के अंधेरे, मगर वही दुआ आज भी जिंदा है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर एक नबी को इस दुआ ने समंदर की गहराई से निकाल दिया, तो हमें हमारे अंधेरों से क्यों ना निकाले। ये सज़ा की कहानी नहीं, ये उम्मीद की कहानी है। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी है, और ये हर उस दिल की कहानी है जो अंधेरे में भी अल्लाह को पुकारता है। अगर आपको यह तहकीकी वीडियो मुफीद लगी हो तो उसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल तारीख टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।